ہسٹری میڈیا آفیشیل میں خوش آمدید۔ امید ہے ناظرین آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عظیم حکمران سلطان عبدالحمید دوئم کے بارے میں، جنہیں خلافت عثمانیہ کے آخری مضبوط خلیفہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی حکمرانی نہ صرف سیاسی بصیرت کا شاہکار تھی بلکہ اسلامی اتحاد اور خلافت کے دفاع کی ایک درخشاں مثال بھی تھی۔ ہم آپ کو ان کی زندگی، حکمرانی اور ان کے دور کے چیلنجز کے ساتھ ساتھ ان کی بصیرت اور خدمات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور جانیے کہ کس طرح سلطان عبدالحمید دوئم نے مغربی سازشوں کا مقابلہ کیا اور اسلامی دنیا کو ایک نئے عزم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اگر آپ تاریخ اور عظیم اسلامی شخصیات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ سلطان عبدالحمید دوئم سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان تھے، جنہوں نے سن 1876 سے 1909 تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت اسلامی دنیا اور عثمانی سلطنت کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان عبدالحمید کی شخصیت، حکمت عملی اور اسلام کے لیے خدمات تاریخ کے ایک اہم باب کا حصہ ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوئم 21 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان عبدالمجید اول کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام تیزم خانم تھا، جو ایک شاندار خاتون تھیں۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی ابتدائی تعلیم میں عربی، فارسی اور اسلامی علوم پر خصوصی توجہ دی۔ ان کی شخصیت میں دینی عقائد کی جھلک بچپن سے ہی واضح تھی۔ اپنی زندگی کے چند سال بعد ہی انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھال لی۔ ان کے دور حکومت 1876 کے آغاز میں ہی سلطنت کو داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا تھا۔ انہوں نے اسلامی اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے اور اسلامی دنیا میں خود کو خلیفہ کے طور پر تسلیم کروایا۔ سلطان عبدالحمید دوئم نے اسلام کی خدمت میں کئی اہم منصوبے شروع کیے۔ حجاز ریلوے کا منصوبہ سلطان عبدالحمید کا ایک عظیم کارنامہ تھا، جو 1900 میں شروع ہوا۔ اس منصوبے کا مقصد مدینہ منورہ کو دمشق میں اور پھر استنبول سے جوڑنا تھا۔ اس ریلوے نے حج کے سفر کو آسان بنایا اور مسلمانوں کے درمیان روابط کو مضبوط کیا۔ سلطان عبدالحمید دوئم نے خلافت عثمانیہ کو عالمی سطح پر مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسلامی دنیا کو مغربی سامراج کے خطرات سے بچانے کے لیے سفارتی اور عسکری اقدامات کیے۔ ان کا نظریہ پین اسلامزم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی کوشش تھی۔ سلطان عبدالحمید نے اسلامی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کئی مدارس اور یونیورسٹیاں قائم کیں۔ انہوں نے اپنے دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی تعلیمی نظام میں شامل کیا۔ سلطان کے دور میں کئی شاندار مسجدیں تعمیر ہوئیں، جن میں یلدرم مسجد اور حجاز میں کئی مساجد شامل ہیں۔ یہ مسجدیں اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوئم نے اپنی حکمرانی میں کئی اقدامات کیے۔ سلطان نے بڑی حکمت عملی سے یورپی طاقتوں کے دباؤ کو قابو میں رکھا اور ان کے دور میں یورپ کی مختلف طاقتیں سلطنت عثمانیہ کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن سلطان نے اپنی چالاکی سے انہیں ناکام بنایا۔ انہوں نے خلافت کے ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سلطان عبدالحمید نے مغربی سامراجی طاقتوں کے خلاف اپنی سلطنت کو خود مختاری کو برقرار کیا۔
وہ جانتے تھے کہ مغربی طاقتیں سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اس لیے انہوں نے دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ اسی کے ساتھ سلطان عبدالحمید دوئم نے اپنی حکومت میں ایک مضبوط اور فعال کابینہ تشکیل دی۔ وزیر اعظم کا عہدہ سلطنت کی سیاسی اور انتظامی معاملات کا مرکز تھا۔ سلطان عبدالحمید کے دور میں کئی وزرائے اعظم نے خدمات انجام دیں، جنہوں نے اصلاحات کے نفاذ اور سلطنت کی سالمیت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ نے سلطنت کے داخلی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے داخلی امن و امان، عدلیہ کے نظام اور مقامی انتظامیہ کو مضبوط کرنے میں مدد کی۔ مالیاتی امور کی زیر نگرانی وزیر خزانہ کے ذمہ تھی۔ سلطان عبدالحمید نے مالیاتی اصلاحات کے لیے اقدامات کیے تاکہ سلطنت کے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ وزیر جنگ نے فوجی معاملات کی قیادت کی۔ سلطان کے دور میں عثمانی فوج کو جدید بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے گئے، جن میں نئے ہتھیاروں کی خریداری اور فوج کی تربیت شامل تھی۔ سلطان عبدالحمید کے حکم پر سلطنت میں تعلیمی نظام کو فروغ دیا۔ سلطان نے جدید اور دینی تعلیم کو ایک ساتھ شامل کر کے ایک جامع تعلیمی نظام متعارف کروایا۔ سلطان عبدالحمید دوئم نے اپنی حکمرانی میں مغربی طاقتوں کے دباؤ کا سامنا کیا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے سلطنت عثمانیہ کو تقسیم ہونے سے بچایا۔ ان کی سفارتی حکمت عملی نے روس اور برطانیہ جیسی بڑی طاقتوں کے ساتھ محتاط سفارتی تعلقات قائم کیے۔ انہوں نے سلطنت کے مفاد کی حفاظت کے لیے ان طاقتوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ سلطان عبدالحمید نے عرب علاقوں میں انتظامی اور معاشی اصلاحات کیں تاکہ وہاں کے عوام کو سلطنت کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ انہوں نے عرب قبائل کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اور وہاں ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ یہودی قوم پرستوں نے فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان عبدالحمید نے ان کے اس مطالبے کو سختی سے مسترد کر دیا اور فلسطین کو اسلامی ورثہ قرار دے دیا۔ چند ہی سال بعد سلطان عبدالحمید دوئم کو ان کی حکومت سے آخری دن 1909 میں سالونیکا اور بعد میں استنبول میں گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی معزولی کے باوجود اسلامی دنیا میں ان کی خدمات کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید دوئم نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے شمار خدمات انجام دیں۔ ان کی حکمت عملی، تعلیمی اصلاحات، حجاز ریلوے جیسے منصوبے اور سیاسی بصیرت آج بھی ان کے کارناموں کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسے حکمران تھے جنہوں نے اسلام کی بقا اور اتحاد کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ان کا دور حکومت اسلامی دنیا کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ مہربانی ہمارے اس چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ وہ بھی مزید حقائق سے باخبر رہیں۔ تو ملتے ہیں ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔